ڈاکٹر صاحب اس بات کو ذرا ایکسپلین کیجیے گا کہ آپ فرما رہے ہیں کہ مرنے کا غم جو ہے وہ زیادہ ہے، طلاق کا غم جو ہے وہ کم ہے، اس لیے فقہ کے اندر یعنی کہ لا کی جو انٹرپریٹیشن ہے اس میں 4 ماہ 10 دن اور 3 ماہ، یہ ایکسپلینیشن آپ دے رہے ہیں، یہ کہنا چاہ رہے ہیں؟ دیکھیں میں عرض کروں کیونکہ بات چل رہی تھی کہ وجہ کیا ہے، وجوہات جو ہیں، جہاں عام طلاق کے حوالے سے شریعت نے یہ نہیں کہا کہ عورت گھر سے باہر نہ جائے، ٹھیک، عام طلاق میں نہیں کہا کہ عورت زیور نہ پہنے، ٹھیک، عورت جب وہ اپنے آپ کو، فقہ نے یہ نہیں کہا، شریعت نے کہا، فقہ نے نہیں کہا جی، لیکن طلاق وفات میں جو عدت وفات ہے اس میں کہا گیا کہ نہیں آپ نے گھر سے باہر بھی نہیں جانا، مجبوری ہو تو پھر اضطراری احکام آ جاتے ہیں کہ کہاں کہاں جا میں تو سکتی ہے۔ 3 مہینے اور 4 مہینے کے اندر پھنسا ہوں۔ نہیں 3 اور 4 مہینے کی بات میں عرض کر رہا ہوں نا، 3 اور 4 مہینے کا ایک فلسفہ تو میں نے عرض کر دیا شروع میں کہ اس میں کیونکہ جو امکانات ہیں نطفے کے ظاہر ہونے کے میڈیکلی بھی اور دوسرے بھی، اور آج کی جدید سائنس نے بھی، یہ DNA ٹیسٹ نے بھی چیزیں واضح کر دی ہیں، وہ اثرات ایسا ایسا بھی ظاہر ہو سکتے ہیں، تو لہٰذا اس لیے احتیاط اور تاکید قرآنی جب آ گئی تو فلسفہ انسان نے آج سمجھا اس کا، تو اس کا دن بڑھا دیے گئے کہ یہ اثر جو ہے وہ 4 مہینے 10 دن تک باقی رہ سکتا ہے، لیکن باقی طلاق میں پہلے اس کے اثرات ختم ہو جاتے ہیں، تو پھر اس لیے ثلاثہ قروء کی بات جو آ جاتی ہے اس میں تو 3 مہینے سے بھی کم ہو سکتا ہے جی، 4 مہینے 10 دن تو اور بات ہے، تو 4 مہینے 10 دن تو معین کر دیے گئے نا، دن ہی فکس کر دیے گئے، تو وہاں پر فکس تو نہیں کیے گئے، تو وہاں مثلا جب ثلاثہ قروء کہہ دیا گیا کہ 3 مرتبہ خون حیض دیکھے غسل کرے، آج اس کو طلاق ہوئی ہے، شام کو اس کا خون حیض آ گیا تو ایک تو ختم ہو گیا، اس کا شروع ہو گیا جی، تو وہ دن جو گزرنے تھے وہ تو گزر کم دن کم ہو جائیں گے پورے، تو لہٰذا وہ اثرات ایک طرف ہیں، یہ اثرات ایک طرف ہیں، فطری طور پر جو اثر باقی رہتا ہے وہ طلاق وفات میں یقیناً رہتا ہے، طلاق عام طلاق میں بھی ہوتا ہے، لیکن وفات کے ساتھ آپ اس کو برابری نہیں کر سکتے، تو لہٰذا شریعت نے تو دو ٹوک قرآن کی آیت کے مقابلے میں تو کوئی فقہ ہے ہی نہیں، نہ اجتہاد ہے نہ کوئی دوسری چیز ہے، جب وہ نص صریح موجود ہوگی تو ہم اس کو لیں گے۔ اب اس کے فلسفے جو ہے، فلسفے کے حوالے سے فقہاء نے احادیث کے حوالے سے بھی یہ چیزیں لے کے آئے، یہ وجوہات بیان فرمائیں، آج میڈیکل سائنس نے بھی چیزیں ثابت کر دی، اور پھر فطرت کے اصول جو ہے وہ تو باقی ہیں، عورت جتنا بھی مطلب زندگی بھر گزر جائے تو تب بھی اپنے شوہر کی وفات کو یاد رکھتی ہے، دوسری شادی بھی کر لے تب بھی وہ کہتے ہیں کہ وہ اس کو بار بار شوہر پہلا جو ہے اس کی اچھائیاں یاد آتی رہتی ہیں، تو یہ فطری چیز ہے، اس کو ختم نہیں کر سکتے آپ۔ طلاق میں بھی یاد آ سکتی ہیں، طلاق میں بھی عورت نہیں چاہتی تھی طلاق جو جہاں طلاق تو دوسری بات آ گئی نا جی، طلاق وفات ہم عدت کی بات کر رہے ہیں، میں یاد کی بات کر رہا ہوں، عدت کی بات کر رہے ہیں، عدت وفات اور چیز ہے، عدت طلاق اور چیز ہے۔ حضور اقدس ایک خاتون ہے، اس نے خلا لینی ہے، میں مثال دے رہا ہوں، اب وہ 6-7 مہینے سے سال سے جو ہے وہ الگ ہو کے بیٹھی ہوئی ہے، اپنے ماں باپ کے گھر آئی ہوئی ہے، اس کے بعد وہ خلا اپلائی کرتی ہے اور اس کو 3 ماہ میں خلا ہو جاتا ہے، اب اس کے اوپر بھی عدت لگے گی کیا، جبکہ 9 ماہ یہ گزار چکی ہے؟ جب خلا متعین ہوگا، جس وقت سے خلا کا فیصلہ ہوگا اس وقت کے بعد سے اس کی عدت کا تعین کیا جائے گا۔ کیا یہی اصول جو ہے یہ اس نکاح پہ بھی لگ سکتا ہے جس پہ کہ رخصتی ہوئی نہیں؟ جس نکاح کے اوپر رخصتی نہیں ہوئی ہے اس کے لیے عدت اور ہے، اس کے لیے فرق آ جاتی ہے۔ اس سے پہلے کہ میں اس کے بارے میں بات کروں، وہ جو پہلی بات چل رہی ہے نا 4 ماہ 10 دن کی اور 3 ماہ کی نہیں، ہاں 3 حیض کی، ان دونوں میں بڑا فرق ہے۔ بڑی اچھی بات، ٹیکنیکل بات کی آپ نے۔ دیکھیے جو بیوہ ہے نا، ٹھیک ہے، یہ نہیں پتا کہ وہ بیوہ کس کیفیت اور حالت میں ہوئی ہے، پاکی میں ہوئی ہے یا ناپاکی میں ہوئی ہے، ہمیں اس کے بارے میں کوئی پتہ نہیں، ٹھیک ہے۔ اس کے لیے دن متعین کر دیے گئے۔ اب اس میں بھی بڑا اہم معاملہ یہ ہے کہ اگر مہینے کے درمیان کے ایام ہیں تو پھر 4 مہینے 10 دن، یعنی طلاق کا تعین بھی تو نہیں ہو سکتا نا اسی طرح۔ میری عرض سن لیجیے، میری بات مکمل کرنے دیجیے۔ تو اس میں 120 دن جمع 10 دن 130 دن رکنا ہوگا، اور اگر 1 تاریخ کو بیوہ ہوئی ہے، کسی بھی اسلامی مہینے کی 1 تاریخ کو بیوہ ہوئی ہے، تو پھر 4 مہینے کنٹینیولی، چاہے وہ 29 کے ہیں چاہے وہ 30 کے ہیں، اور اس کے بعد پھر اوپر سے 10 دن۔ یہی چیز ہم طلاق کے اندر لیں گے کہ اگر وہ 1 تاریخ کو مطلقہ ہوئی ہے تو 3 ماہ، تو پھر تو نہیں، اگر وہ ایسا ہے، ایسی جس کے مینسز نہیں ہیں، تو پھر وہ 3 مہینے کاؤنٹ کرے گی، چاہے وہ 29 کے ہوں چاہے وہ 30 کے ہوں، چاہے اس کے مینسز ہوں ہی نہ، نہیں چاہے وہ نہیں، اس کے لیے شرط یہ ہے کہ وہ، اس کے لیے شرط یہ ہے، دو حالتیں ہیں نا۔ ایسی خاتون جسے طلاق ہوئی ہے اس کی 2 کیفیتیں ہوں گی، یا وہ ایسا ہوگی جس کو مینسز آتے ہی نہیں ہیں،
उसके लिए तलाक के अय्याम, मीनोपॉज की उम्र में हो सकती है जी मीनोपॉज की उम्र में हो हाँ, सकती है वो जो उम्र जिसके अंदर बिल्कुल वो इस इल्लत से फारिग हो गई है, अगर वो यकम तारीख को तलाक हुई है तो फिर 3 महीने चाहे वो 29 के हैं चाहे वो 30 के हैं वो पूरे किए जाएंगे, और अगर महीने के दरमियान में वो मुतल्लका हुई है तो फिर उसके 90 दिन मुकर्रर है 90 दिन 90 डेज, 3 महीने वो अपने पूरे करेगी 90 दिन। ठीक। अब लेकिन डॉक्टर साहब एक ऐसी औरत जो मुतल्लका हुई है और उसे मेंसेस आते हैं, वो इस कैफियत से वो गुज़रती है जो कि आर्ज़ा है ख़वातीन का, अब उसके अंदर जो फ़िक़्ह हनफ़ी है, फ़िक़्ह हनफ़ी लफ्ज़ कुरूर से मुराद हैज़ लेती है, उसे 3 हैज़ या 3 नापाकी के अय्याम मुकम्मल करने पड़ेंगे। और हमें ये बात ज़हन में रखनी चाहिए कि तलाक देने का तरीका बाकायदा शरीयत ने बयान किया है, उस तलाक देने के तरीके के मुताबिक ही तलाक देनी चाहिए। लेकिन वो इख्तलाफ है ना मसालिक में तो। नहीं, मेरी अर्ज़ सुन लीजिए ना, उसमें अगर तलाक देने के तरीके को इख्तियार कर लेंगे तो फिर जो इस किस्म की झैली का बहाते हैं वो भी सामने नहीं आती हैं। शरीयत ने यह कहा है कि तलाक हमेशा पाकी की हालत में देनी है। ठीक। जब पाकी की हालत में देंगे, लेकिन नापाकी में हो सकती है, नापाकी में हो सकती है, लेकिन देनी नहीं चाहिए, देनी नहीं। हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से कहा गया कि आप अपने बेटे अब्दुल्ला को क्यों नहीं खलीफा नामज़द करते थे? एग्जैक्टली। तो उन्होंने क्या फरमाया? उन्होंने कहा जिस बच्चे को, जिस नौजवान को तलाक देने का तरीका नहीं पता है उसको मैं खिलाफत संभालने के लिए मुकर्रर कर दूँ, मनसब दे दूँ। तो ये बात तो बिल्कुल क्लैरिटी के साथ मौजूद है कि जो शरीयत ने तलाक देने का तरीका बयान किया है, उस तलाक देने के तरीक़ेकार को लोग नहीं समझते, लोगों को नहीं पता। शरीयत ये कहती है कि जिस तरह निकाह प्लान्ड है, तलाक भी प्लान्ड होनी चाहिए।